اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا نانی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں نانی نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوبارہ سے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا بچی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں لے جانے کے سب کے سامنے ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے بدلنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے کوئی بھی پاس بیٹھا ہو، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، کوئی شرم و حیا نہیں خود کو بھی۔ میں اس بات کو بہت زیادہ معیوب سمجھتی ہوں۔ ویسے تو میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں، بچہ ہو یا بچی، لیکن خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں یہاں سے ہی تو حیا کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر چھوٹے بچے بھائی بہن بھی ہوں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ باہر جاؤ، اس طرح بچے بھی حیا سیکھیں گے۔ ایسی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور اگر وہ عورتیں آپ سے بڑی بھی ہوں، جیسے ساس، نند، بھابھی، آنٹی، کیونکہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں چاہے صحیح بات بتائی جائے۔ دین کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیں، اس کا تعلق بچے بچی کی عمر پہ ہے، کتنی عمر ہے ان کی۔ بہت چھوٹی عمر ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن عمر تھوڑی زیادہ ہو تو پھر حیا کا تقاضا یہی ہے کہ سب کے سامنے، خاص طور پہ بچی کو پورا برہنہ کر کے اس کے کپڑے بدلنا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگرچہ پردے کے حکام تو 10 سال کی عمر کے بعد جا کے متوجہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بچیوں کو حیا سکھانا یہ بہرحال ضروری ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ تو بہت چھوٹی ہے 2-3 سال کی، اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی سمجھدار بچی ہو تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے محبت کے ساتھ کہ بھائی ان کو الگ لے جا کے کپڑے بدلیں، تاکہ ان میں شرم اور حیا پیدا ہو، ورنہ سب کے سامنے کپڑے اتارنے کی جو آج کل جو ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں، جو خواتین کی ڈریسنگ ہے، آدھے کپڑے پہن کے مردوں میں آ کے بیٹھنا، وجہ اس کی ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی حیا پیدا کی جاتی ہے۔ باقی ساس، نند، بھابھی، آنٹی، ان کو سمجھانا، ان میں سے آنٹی کو تو شاید سمجھا سکتی ہیں، ساس، نند، بھابھی وغیرہ کو آپ کائنڈلی کوشش نہ کریں سمجھانے کی، کیونکہ انہوں نے اگر آپ کو سمجھایا تو آپ کسی اور کو سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اسکول میں بچوں کو کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ اسکول یا مدرسہ کے استاد یا استانی کے لیے کسی بھی بچہ یا بچی کو بطور سزا چہرے پر کالک مل کر دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز ہے؟ نیز مالی اور بدنی سزا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمود الحسن جدہ سے۔ دیکھو، اسکول میں ٹیچر بچے کو سزا دے سکتا ہے والدین کی پرمیشن سے، والدین کی اجازت کے بغیر سزا دینا جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ پرمیشن ہوتی ہے والدین کی طرف سے تھوڑی بہت سزا دینے کی۔ دوسری بات یہ کہ سزا بہت تھوڑی سی دے سکتے ہیں، چھوٹے بچے کو زیادہ مارنا پیٹنا، 7 سال سے کم عمر بچے کو تو بالکل بھی نہیں مار سکتے آپ۔ ہلکا پھلکا پکان ہلکا سا یوں کر دیا اور تھوڑا سا ڈانٹ دیا، بس اتنا کافی ہے۔ 7 سال کی عمر سے جو بچہ زیادہ ہو جائے تو اس کو معمولی سی سزا دی جا سکتی ہے، وہ بھی سخت سزا اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ معمولی سی سزا یہ کہ 2-4 بیٹھکیں لگوا دی، تھوڑا سا چند سیکنڈ کے لیے مرغا بنا دیا اس کو، بھائی اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیونکہ بچہ، شریعت میں نابالغ بچے کے حقوق خوب سمجھ لیں بالغ سے زیادہ ہیں، تو بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ نابالغ بچہ وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس کو جو کچھ سزا دی جائے گی تربیت کے لیے، جتنی تربیت اتنی سزا، اس سے اگر زیادہ ہو گئی تو آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اور وہ بھی میں نے بتایا اس کے اولیاء یعنی والدین کی پرمیشن سے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد آ گئی، مائیں آج کل بچوں کو دبا کے کوٹتی ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے بچوں پر، اس سے بچوں کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو نہ باپ کے لیے اس طرح چھوٹے بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹنا اور نہ ماں کے لیے کوٹنا جائز ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا ایک باپ اپنے بچے کو ایسے جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا کہ بہت ایک وہ ہو رہا تھا کہ یار یہ اس چھوٹے سے بچے کو تو دیکھو، اور آپ اس کے باپ کا انداز دیکھو۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے باغی ہو رہے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ماں باپ کا بھی ایک حد تک بچے پر حق ہے۔ اس طرح چھوٹے بچے، معصوم بچے کو اس طرح سے پیٹنا، تھوڑا بڑا ہو جائے پھر بھی ایسے ظلم کرنا تو پھر بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب ذرا بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس میں تحمل تو پیدا ہو جائے نا، اور عقل تو پیدا ہو جائے صحیح اور غلط کی، تو تھوڑی بہت سزا تو دی جا سکتی ہے، بلکہ ضروری ہے تھوڑی بہت سزا۔ بعض دفعہ بچہ محبت سے بات نہیں سمجھتا، تھوڑی سی پنشمنٹ ہوتی ہے تو اس سے بات سمجھ جاتا ہے۔ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، تو بعض بچوں کے لیے سزا ضروری ہوتی ہے، ان کو بچپن میں سزا نہ ملے تو وہ بدماش بن جاتے ہیں پھر، تو وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہے۔ یہ جو کہا کہ کالک ملنا اور اس کو پھر جو ہے نا ایسے کھڑا کر دینا، یہ سزا نہیں ہے، تو انسلٹ ہے، توہین ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کسی ٹیچر کو دیکھا کہ بچے کے سر پہ چپل رکھ کے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، تو ہمارے
بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, انہوں نے جا کے اس ٹیچر کو, ان کو پتہ چلا, انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, ان کو بہت سنائی اس ٹیچر کو جا کے کہ یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اس طرح سے بچوں کو اس طرح کی سزائیں دینا, توہین آمیز قسم کی کالک مل دینا اور یہ کر دینا, یہ کوئی سزا نہیں ہے, یہ تو ایک توہین ہے, یہ جائز نہیں ہے, بری حرکت ہے یہ. اچھا بھائی, اچھا مالی سزا کا بھی جہاں تک مسئلہ ہے تو مالی جرمانہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو بچے اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں, ان سے تو ماں باپ نہیں لے سکتے, تو ٹیچر کہاں سے لے سکتا ہے؟ تو مالی جرمانہ جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ مالی جرمانہ لیا تو کون استعمال کرے گا اس کو؟ کسی کی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے. تو یہ جو مالی جرمانے کا آج کل اسکولوں میں رواج ہوگی نا, ہاں لیٹ فیس پہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ماں باپ ٹائم پہ بچوں کی فیسیں جمع نہ کرائیں تو پھر اسکول والے یہ گنجائش ہے کہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پھر آپ سے اتنے پیسے چیریٹی کی مد میں لیں گے, یعنی وہ لے کے ہم صدقہ کریں گے. یہ لوگوں کو روکنے کے لیے اتنی گنجائش ہے, لیکن وہ ایسے بچوں سے لیٹ فیس پہ پیسے لینا اور پیسے لے کے اسکول کی ارننگ میں اس کا شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا, وہ پھر بھی جائز نہیں ہے. تو بچوں سے مالی جرمانہ بھی نہ لیں, اور بدنی سزا, اس طرح کی توہین آمیز سزا کے کالا کر دینا منہ اور دوسرے بچوں کے سامنے اس کو منہ کالا کر کے کھڑا کر دینا, یہ سزائیں جائز نہیں ہیں. تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سزا والدین کی اجازت سے دی جا سکتی ہے. 1.25 مہینے تک الٹی اور پیشاب کیا پاک ہوتا ہے؟ کیا چھوٹے بچوں کی الٹی ناپاک ہوتی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے یہ سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں, پہلے بھی یہ میں ان کا جواب دے چکا ہوں. کیا چھوٹے بچوں کی الٹی ناپاک ہوتی ہے؟ 1.25 مہینے تک بچے کا پیشاب اور الٹی پاک ہوتی ہے, لیکن 1.25 مہینے کے بعد الٹی پاک ہوتی ہے یا ناپاک؟ نیز اگر پیشاب سوکھ جائے تو کیا وہ پاک ہو جاتا ہے؟ نبیہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں, بچے کی الٹی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اگر وہ ابکائی ہوتی ہے نا, جو بچے عام طور پہ دودھ پینے کے بعد کرتے ہیں, وہ تو پاک ہے. لیکن اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے تو وہ جیسے بڑوں کو ہوتی ہے, جب منہ بھر کے الٹی, تو وہ بچے کی بھی ناپاک ہے, بڑوں کی بھی ناپاک ہے. تو اس میں بچے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ جہاں تک بچے کے پیشاب کا, ایک تو میں نے بار بار بتایا کہ جو ابکائیاں بچے کیوں ہو رہی ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی جو قے کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی جو قے ہوتی ہے, وہ پاک ہے. پیشاب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جو چھوٹی بچی ہے اس کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جیسے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن جو دودھ پیتا لڑکا ہے, بچہ ہے, جو صرف فیڈ پر, دودھ پر ہے ابھی, اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے, لیکن کم درجے کا ناپاک ہے. وہ تھوڑا سا بھی, ہلکا سا بھی دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا, اس کو رگڑ کے دھونا ضروری نہیں ہے. تو یہ غلط ہے کہ سوکھنے سے پیشاب پاک ہو جاتا ہے, یہ غلط ہے. دھونا پڑے گا, چاہے پیشاب سوکھ جائے یا نہ سوکھے, دھونا دونوں صورتوں میں پڑے گا. لیکن لڑکا جو صرف دودھ پیتا ہو, اس کا پیشاب معمولی سا پانی لگانے سے بھی پاک ہو جاتا ہے. بہت اچھی طرح رگڑنا اس کو ضروری نہیں ہے.